نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے معزز سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جن کو تاریخ نے ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جن کے سامنے موت بھی بے بس دکھائی دیتی ہے۔ 14 اگست 1947 کا دن بھی اسی نوعیت کا ایک دن ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں جو ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت بھی ہے، ان کو ہندوؤں سے علیحدہ کر کے ایک خود مختار ریاست کی شکل دی جائے۔ اور 14 اگست 1947 کا دن ہی وہ دن تھا جب اس تصور اور عزم کو پذیرائی نصیب ہوئی تھی اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ یہ معرکہ کوئی معمولی نوعیت کا نہیں تھا، یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو ہر لحاظ سے ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن ایک قوم کے عزم راسخ اور یقین محکم نے ایک پرخلوص قیادت کے زیر اثر ایک خواب کو حقیقت میں بدل کر رکھ دیا۔ یہی وہ دن تھا جس نے پاکستانی تشخص کو اجاگر کیا تھا، اور اسی دن کی بدولت اقوام عالم نے پاکستان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا تھا۔ ہماری آزادی کی تاریخ بڑی طویل، صبر آزما اور عظیم جدوجہد سے عبارت ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان قائم کرنے کے لیے بڑی عظیم اور ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے ویسے تو قربانی اور احساس پیش کرنا ہی پڑتا ہے، مگر حصول پاکستان کے لیے مسلمانان ہند نے جس قسم کی قربانیاں دی ہیں، ان کی مثال اقوام عالم کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ ہماری آزادی کا ایک ایک باب خون سے رنگین ہے، کیونکہ آزادی خون مانگتی ہے اور صبر و استقامت کی زندہ تصویر بن کر تمام مظالم کو بخوشی قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہی کیفیت 14 اگست 1947 کو دیکھنے میں آئی تھی۔ لٹے پٹے قافلے ڈھیروں خون میں لت پت لاشیں لیے اس نئی مملکت میں داخل ہو رہے تھے، اور ایک ایسے جذبے سے سرشار تھے جو سارے دکھوں اور غموں کو برداشت کرنے کی قوت پیدا کر رہا تھا۔ ان میں پیار اور لگن تھی، اور محکومی اور غلامی کی ذلت سے نجات حاصل کر چکے تھے۔ ہماری یہ آزادی نہ تو انگریز نے تشتری میں سجا کر تحفے میں دی تھی، اور نہ ہی ہندوستان میں بسنے والی غیر مسلم اقوام نے ہمیں بخشش کے طور پر عنایت کی تھی۔ کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑی تگودو، بڑی کاوش، بڑی ہمت، بڑے حوصلے، بڑے عزم اور انتہائی جد و جہد کے بعد حاصل کی ہے۔ ہمارا قافلہ حریت بڑی کٹھن منزلوں سے گزر کر اور آگ و خون کے دریا پار کر کے منزل مراد تک پہنچا ہے۔ قافلہ حریت کے سفر کی داستان جب بھی رقم کی جاتی ہے تو ہر لفظ سے، ہر حرف سے، ہر جملے سے خون ٹپکتا ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی خون چکا داستان تحریر ہے۔ آزادی کی شمع پر لاکھوں پروانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تب آزادی کی مشعل مسلسل روشن رہی ہے، اور اس کی روشنی سے آزادی کے قافلے کو اپنا راستہ ملا ہے۔
آزادی کی قدر و قیمت وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے غلامی کی گھٹا ٹوپ اندھیرے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہوں، جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ کاٹے ہوں، جنہوں نے آزادی کی جستجو میں آگ و خون کے سمندر عبور کیے ہوں، جنہوں نے آزادی کے چراغ روشن کرنے کے لیے اپنا خون ایندھن کے طور پر دیا ہو، جن کے جسموں پر مصائب و آلام کے گہرے زخم ہوں، وہی جان سکتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں، وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ آزادی کیا چیز ہے اور غلامی کی لعنت کیا ہوتی ہے۔ سامعین گرامی، حصول پاکستان کے لیے کس قدر محنت، کس قدر جد و جہد، کس قدر عمل پہم کیا گیا وہ ساری دنیا جانتی ہے، کیونکہ پاکستانی قوم اب آزادی کی نعمت سے سرفراز ہے۔ ہم دنیا میں ایک نئی مملکت قائم کرنے میں کامیاب و کامران ہوئے ہیں۔ اس کامیابی اور کامرانی میں مسلمانان ہند کی ہمت، جرت، قربانی، مسلح زعماء کی سیاسی حکمت عملی، علماء دین کی فہم و فراست، قائد اعظم کی دانش و بصیرت، علامہ اقبال کا تفکر اور مسلم قوم کا نصب العین پر یقین محکم سے یہ آزادی حاصل ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے قافلِ حریت میں ایسے عظیم انسان تھے جن کی انتھک اور مسلسل محنت و مشقت اور جذبہ احساس سے ہمارا آزادی کا کارواں منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ ہم نے یہ منزل مراد ایک مخصوص نظریہ، ایک خاص نصب العین اور ایک مقصد کے لیے حاصل کی ہے، اور یہ نظریہ یہ ہے کہ مسلمان قوم دیگر غیر مسلم اقوام سے بالکل الگ ہے۔ ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری زبان، ہمارا لباس، ہمارا اخلاق، ہمارا رسم و رواج، حتیٰ کہ ہمارے اسلاف بھی ان قوموں سے جدا ہیں۔ لہٰذا مسلمان کبھی بھی نہ تو غیر مسلم اقوام کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان میں مدھم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن چاہیے تھا جہاں وہ اسلامی ضابطہ حیات کے تحت زندگی گزار سکیں اور ان پر کسی قسم کی بالادستی نہ ہو۔ سامعین گرامی، ہماری بقا و سلامتی، تعمیر و ترقی اور عالمی برادری میں ایک قوم کی حیثیت سے باعزت زندگی گزارنے کا انحصار ہمارے درمیان اتحاد و یکجہتی مکمل ہم آہنگی پر ہے۔ قائد اعظم نے قیام پاکستان کی تحریک کے دوران مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع شدہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی قائم رکھ کر ہی پاکستان حاصل کیا تھا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا، ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا کروں، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور اسے عظیم و شاندار مملکت بنانے کا جو بہت بڑا کام ہمیں درپیش ہے، اس کے پیش نظر ہمیں اتحاد و یکجہتی قائم رکھنے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن مجید ایک ہے، اس لیے ہمیں ایک ملت بن کر متحد رہنا ہے۔ سامعین گرامی، ہماری بقا و سلامتی، تعمیر و ترقی اور عالمی برادری میں ایک قوم کی حیثیت سے باعزت زندگی گزارنے کا انحصار ہمارے درمیان اتحاد و یکجہتی مکمل ہم آہنگی پر ہے۔ قائد اعظم نے قیام پاکستان کی تحریک کے دوران مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع شدہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی قائم رکھ کر ہی پاکستان حاصل کیا تھا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا، ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا کروں، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور اسے عظیم و شاندار مملکت بنانے کا جو بہت بڑا کام ہمیں درپیش ہے، اس کے پیش نظر ہمیں اتحاد و یکجہتی قائم رکھنے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن مجید ایک ہے، اس لیے ہمیں ایک ملت بن کر
متحد رہنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانان پاکستان اپنے عظیم قائد کی تلقین کے باوجود ان کی اس تمنا